الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلى الله على آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امسرات کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں، بخششیں لٹا رہا ہے. دوسرا عشرہ جاری ساری ہے. ذہن تو یہی تھا کہ جس طرح گزشتہ جمعہ عشرہ رحمت کا تذکرہ ہوا تو آج جو ہے وہ عشرہ مغفرت کا تذکرہ ہونا چاہیے. لیکن اچانک میرے ذہن میں آیا
کہ 10 رمضان المبارک کا دن بڑا اہم دن ہے، اس کے حوالے سے آج کچھ کلام کیا جائے۔ اس دن کے حوالے سے فتح مکہ کی کچھ یادیں وابستہ ہیں۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، مملکتوں کے لیے، سلطنتوں کے لیے فتح مکہ میں بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ درس ہیں، نکات ہیں، اور اسلام کا نام ساری دنیا کی مملکتوں کے لیے، ساری دنیا کے ملکوں کے لیے، ملکوں کے حکمرانوں کے لیے فتح مکہ نے امن کا پیغام دیا۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد کہلانے کے چکر میں یہود و نصارہ، مدود و سعود مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان دہشت گرد نہیں، یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں یہ اگرچہ کے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ مسلمان نہیں جو امن کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں، اور اندر سے ان کا تعلق یہودیوں سے، عیسائیوں سے، حنود سے، یہود سے، سعود سے، مسلمانوں سے ان کا اندر سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج فتح مکہ کے کچھ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، رحمت اور بخششیں لوٹائی جا رہی ہوں، امن و سلامتی کا پیغام ہو، بڑے بڑے لشکر ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی امن و سلامتی کے ساتھ مکہ فتح ہو جاتا ہے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر لڑائی کیے۔ آئیں تاریخ کے جھروکوں میں جانے سے پہلے قرآن کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر دیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اے محبوب آپ فرما دیجیے حق آ چکا ہے، سچ آ چکا ہے۔ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ، اور جو جھوٹا ہے، باطل ہے، مکار ہے، فریب ہے، وہ چلا گیا، اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک تحقیق یقیناً ہر صورت میں باطل کو جانا ہی تھا اور وہ جا کر رہا۔ یہ تو آیت کا مفہوم ہے۔ آئے تاریخ کے آئینے میں 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ 10,000 صحابہ کرام اعلان فرما دیا کہ سب احرام باندھ لو، ہم عمرہ کریں گے۔ عمرہ کی نیت سے صحابہ کرام نے احرام باندھ کیا اور چل دیے۔ آپ کو پتا ہے جب عمرہ ہوتا ہے، احرام باندھ لیا جاتا ہے تو قتل و قتال منع ہو جاتا ہے، جنگ و جدال منع ہو جاتا ہے، اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 10,000 صحابہ اکرام کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلا۔ وہاں مکے میں اطلاع پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ سب نے طے کر لیا کہ ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔
چرت پر اس کو آباد مسلمانوں نے کی، پوری کی پوری زمین مکے کی یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے. لیکن آج وہ دور ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں دیکھنا پڑا کہ مسلمانوں کو ہی مکے سے روک دیا گیا، آنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ یہ طے کر لیا گیا کہ اگر مسلمان آئے تو ان کے ساتھ قتل و قتال کیا، حالانکہ وہ احرام میں تھے، عمرے کی نیت میں تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مکے سے کبھی کبھی مسلمانوں کو بھی روکا جاتا ہے. یہود سعود یہ سب مل کر کوئی نہ کوئی سازش ایسی چلاتے ہیں جس سے مسلمانوں کو آنے سے روک دیا جائے. ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جس طرح صدیق اکبر کو روک دیا گیا، عمر فاروق کو روک دیا گیا، مولا علی کو روک دیا گیا، صحابہ کرام علیہ الرضوان کو روک دیا گیا کہ مکے میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے. اور پھر عثمان غنی کے قربان کہ مکے میں انٹر تو ہو جاتے ہیں، شہر مکہ کی حدود میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ کر لو طواف، اب تم آ ہی گئے ہو تو کر لو عمرہ، تو فرماتے ہیں جب میرے نبی کو مکے میں آنے سے روک دیا گیا، میرے صحابہ کو، میرے نبی کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قسم خدا کی جب تک میرا نبی طواف نہیں کرے گا میں بھی طواف نہیں کرتا. حالانکہ یہ بات شریعت میں واجب ہے کہ کوئی حرم حدود میں داخل ہو جائے تو طواف کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا، اس پر واجب ہے کہ وہ طواف کرے. عثمان غنی نے کہا واجب اپنی جگہ، میرا واجب مجھے میرے نبی سے ملا ہے، اور جب نبی طواف نہیں کرے گا تو مجھ پر بھی کوئی واجب نہیں. یہ ہوتا ہے اسلام، یہ اسلام کا نمونہ ہے. ہمارے یہاں تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ مدینے جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، وہاں مکے والوں کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے. کسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ مکے جانے سے ہمارے بزرگوں کو روک دیا گیا، انٹر ہونے سے روک دیا گیا، نبی کو روک دیا گیا، صحابہ کو روک دیا گیا. اور یہی نہیں، ان کے بعد بھی آج تک بھی ہمارے بزرگوں کو روکا گیا، پابندیاں لگائی گئی. چلے کے نام بھی لے، نورانی صاحب پہ پابندی لگائی گئی، ہاشمی میاں صاحب پہ پابندی لگائی گئی، میرے پیر و مرشد پہ پابندی لگائی گئی. کیوں؟ یہ دکھانا ہے نا کہ یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ بنا دیا کہ جو سنت نبی نے ادا کی، یعنی نبی کی جو سنت صحابہ نے ادا کی ہے، وہ سارے بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء حق، اہل سنت ان کے حصے میں آ جائے، انہیں بھی روک دیا گیا. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یاد رکھیے مکے میں پابندی کبھی کبھی مسلمانوں پر بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات آئیے اب اس طرف جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا، سب کچھ منع کر دیا کہ طواف کی اجازت نہیں ہے، عمرے کی اجازت نہیں ہے. آخرکار بہرحال شرائط طے پائی، بہت طویل واقعہ ہے، میں اس سے درگزر کروں گا، اگنور کروں گا، کیونکہ مجھے اصل حقانیت بیان کرنی ہے فتح مکہ کے نکات کہ کتنے امن والے نکات تھے. چلے گئے، واپس ہو گئے، حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2000 کا لشکر راستے میں مل گیا تھا، 10,000 سے 12,000 ہو گئے تھے. اگر یہ چاہتے تو لڑائی کر لیتے، ہو جاتا کام، لیکن نہیں. اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہے. حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ آج ہمارا واپس ہونا، کل پلٹ کر آنا، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر لڑائی کے، خود بخود مکہ فتح ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے اس لیے بے چون
حکم دیا کہ سب تیاری کرو. اب احرام نہیں باندھا، بلکہ وہ مدینے اور اس کے گرد و نواح میں وہ حریف قبیلے جو مکے سے لڑائی میں پیش رہا کرتے تھے، ان سب کو بھی میرے آقا نے دعوت، سب آ گئے. پورا ایک جنگ غفیر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ممتاز قادری کے جنازے میں پبلک کیسی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں نظر تھی وہاں سر ہی سر تھے. بلکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا، یہ پہلا جنازہ ہے میری زندگی میں، اتنا طویل جنازہ. میڈیا نے نہیں دکھایا پھر بھی ہم نے دیکھ لیا. تو اس طرح جو مدینے سے لشکر چلا اس کے سرے کا نہیں پتا تھا کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. یہ لشکر اب کیا تھا، مکہ مکرمہ میں وہ بڑے بڑے کافر تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی بڑی دشمنیاں کی تھی، ہر طرح کا ظلم و ستم کیا تھا، قتل و غارت کی تھی، مالوں کو ضبط کیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، سجدے کی حالت میں اوجڑیاں رکھی گئی تھی، بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، راشن بند کر دیا گیا تھا. اتنے ظلم و ستم کوئی بھی دنیا کی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لشکر کے علاوہ کسی نے ایسی مثال قائم کی ہو کہ جن پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا اور کسی ایک سے بھی بدلہ نہ لیا گیا. مسلمان نکلا ہی لفظ مسلم سے ہے، اور مسلم کے معنی ہی سلامتی والا ہے، امن والا ہے. لوگ ہم کہیں مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، یہود و نصارہ، حدود و سعود، ہم کہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں. مسلمان اصل میں سلامتی والا ہے، اس کے میننگ ہے سلامتی والا، اور یہ بات فتح مکہ ثابت کرتا ہے. یہ لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا میرے آقا نے لشکر کو روک دیا. اتنا طویل لشکر تھا تو لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں. سوچنے کی بات ہے، ہمارے ہاں تو اوپر منزل تک تو میں اپنی آواز پہنچا نہیں سکتا، اس کے لیے اسپیکر لگائے بیٹھے ہم. وہاں اتنا طویل لشکر میرے آقا نے لشکر کو روکا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو سب نے سنا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر مائک کے. طاقت تو دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کو طاقتیں کیسی دی ہیں. پھر لوگ ہم نہیں کہتے ہماری طرح. جو آپ نے خطبہ لشکر کو دیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی بھی اپنے نیام سے تلوار کو باہر نہیں نکالے گا، کوئی اسلحہ نہیں دکھائے گا، بالکل امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم مکے میں داخل ہوں گے. ہاں، کسی مکے والے کو تکلیف نہیں دی جائے گی. یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مکے والا لڑنے کے لیے آئے گا تو اس سے صرف ہم اپنا دفاع کریں گے، جس سے وہ لڑے گا دوسرا اس پر حملہ نہیں کرے گا. ایک آدمی اگر آ جاتا ہے تلوار لے کر اور جس پر وہ حملہ کرے صرف وہی اس سے روکے گا، دوسرا نہیں. دیکھیے امن کا پیغام دیکھیے، انصاف دیکھیے، سلامتی دیکھیے، شانتی دیکھیے. ہے کسی دنیا کی کسی قوم میں ایسی چیز؟ اگر کوئی لڑنے کے لیے آ جائے جس سے لڑے گا صرف وہی دفاع کرے گا، دوسرا نہیں. اور پھر یہی نہیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا چلو انٹر ہو جاؤ، ایک دروازے سے داخل ہو جائے، ایک اس دروازے سے ایک قبیلہ چند قبیلے. صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر الگ کر کے ایک الگ دروازے سے انٹر ہونے کا حکم دیا تھا، صرف ایک وہ لشکر تھا خالد بن ولید رضی
ہوئی لیکن اس میں بھی ظلم نہیں کیا گیا. خالد بن ولید نے بار بار کہا کہ تلوار روک دو تمہیں امن دیا جائے گا, سلامتی دی جائے گی. یہی ہوتا رہا یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام خود مکے میں انٹر ہوئے سب سے آگے آگے, لشکر کا ابتدائی حصہ جو ہی مکے کی حدود میں مسجد حرم کی حدود میں وہاں داخل ہوئے تو آپ نے باقاعدہ اعلان کیا ابو سفیان کو امان دی گئی. حالانکہ یہ سب سے بڑا دشمن بعد میں اسلام لے آئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے. سب سے پہلے آپ نے ابو سفیان کا نام لیا کہ ابو سفیان کو امان دی, بلکہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان مل جائے گی, جو تلوار گرا دے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی, جو امن کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی, جو اپنے گھر میں رکا رہے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی, جو مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی, جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی, جو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اس کو بھی امان دے دیا جائے گا. کتنا بڑا امن کا یہ درد ہے سوچئے. حالانکہ جہاں پر حضور علیہ السلام انٹر ہوئے ہیں وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام کو ستایا گیا, قتل و قتال کیا گیا, جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی. ارے لیڈر ہو تو ایسا ہو. یہ ساری دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کے لیے درس ہے. آج تو کرسی بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جرم کرتے تھے ہم لوگ, اپنی سیٹ بچانے کے لیے, اپنا عہدہ بچانے کے لیے, اپنا منصب بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. اور ایک پتہ ہے مکہ یہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ کتنی بڑی یاد دلاتا ہے ہمیں کہ 10ویں روزے سے ابتدا ہوئی تھی. یہ اتنا بڑا پیغام یہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپا دیا گیا ہے. یہ یہودیوں کو نظر نہیں آتا, عیسائیوں کو نظر نہیں آتا, یہ ہندوؤں کو نظر نہیں آتا یہ کہ اتنا بڑا امن دینے والا, شانتی دینے والا, سلامتی دینے والا مذہب یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. یہ جتنے دہشت گرد داعش کے نام پہ, طالبان کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ جتنے گروہ رہتے ہیں یہ یاد رکھیے یہ مسلمان نہیں ہیں. آپ اس کی ریسرچ کیجیے, یہ امریکہ کے بنائے ہوئے. داعش یہ باقاعدہ اسرائیل نے تیار کیا ہے اس کو. اسرائیل یہودی ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہندوستان ملا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے افغانستان کی ابھی آپ نے 2-4 دن پہلے خبر سنی ہوگی. افغانستان کے لیے پاکستان نے کیا کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا, سوچ کیا. افغانستان نے کیا دلا دیا. لیکن یہ افغانستان کا قصور نہیں ہے. آج بھی افغانستان ہمارا بھائی ہے, آج بھی وہ مسلمان ہے, ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. آج بھی وہ سرزمین ہماری ہے, آج بھی وہ سرحدیں ہماری ہیں. آج بلکہ وہ کیا جس زمین پر تاریخ میں مسلمان قدم رکھ چکا ہے وہ ساری سرزمین آج بھی ہماری ہے اور وہاں بسنے والے مسلمان آج بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن یہ چند گروہ ہیں جو ہندوستان کے اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل کر افغانستان میں ایسی حرکت کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ تیسری طاقتیں ہیں جس طرح کریں, لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے افغانستان کی, ہوتا رہا ہے شروع سے پاکستان کے ساتھ. پاکستان ہمیشہ افغانستان کے ساتھ بھلائی کرتا رہا ہے لیکن برائی ملتی رہی ہے, ابھی بھی ملتی رہے گی. لیکن ہوگا وہی جو پاکستان چاہے گا. سب باتیں ہوگا وہی جو پاکستان چاہے گا. کیوں پاکستان جو چاہے گا وہ چاہے گا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا. کیونکہ پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے بنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بنا ہے. پاکستان کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں. پاکستان پر جتنی میں ابھی آپ دیکھ لیں, چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, جتنے بھی یہ پٹھان ہیں, افغانی ہیں, یہ سارے ہمارے بھائی ہیں. جتنے مسلمان ہیں, جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی شکوہ نہیں. لیکن
کچھ لوگ ظاہر بات ہے دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں ایک ہی رہنا ہے, ایک ہی بن کے رہنا ہے, ہمیں اختلاف نہیں دکھانا. ہاں جو دوسری طاقتیں ان کو تنگ کر رہی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے میں کوئی مظاہرہ نہیں. مسلمانوں کو اگر دیکھیے نا اس وقت سعودیہ میں جو گورنمنٹ قائم ہے, آپ جانتے ہیں یہ گورنمنٹ کس کی بنائی ہوئی ہے کسی کو پتا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کسی کو پتا یہ گورنمنٹ کس نے بنائی ہے جو آج اس وقت سعودیہ میں گورنمنٹ سعود گورنمنٹ جو پل رہی ہے؟ ایک ہی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, 2-3 نے کھڑا کیا. اچھا بہرحال ان کو پتا, شاید انہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی. یہ باقاعدہ اسرائیل ہو گیا, سعودیہ گورنمنٹ ہو گئی, یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت عیسائیوں نے بنائی. یہ سعود گورنمنٹ جو ہے یہ پوری کی پوری خریدی گئی تھی, اور اس کا جو باپ تھا سعود کا جو باپ سب سے بڑا ان کا اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. اس شخص کو باقاعدہ خریدا گیا, جو ہے عیسائیوں نے خریدا, باقاعدہ عیسائیوں نے خرید کے جو ہے مکہ میں اس کو بھیجا گیا. مکہ میں اس نے جو ہے جنگ و جدال کیا, 3 دن تک خانہ کعبہ میں نماز نہیں, مسجد نبوی میں نماز نہیں, گھوڑے باندھے گئے, خلاف کعبہ جلایا گیا, پتھراؤ کیا گیا, سنگباری کی گئی. وہ اسی شخص نے کی تھی. یہ جو اولاد چلی آ رہی ہے نا بادشاہوں کی صورت میں, یہ اسی کی اولاد ہے. اور خود تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں عرب کی, اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں سعودیہ نہ ہوتا, سعودیہ گورنمنٹ نہ ہوتی تو اسرائیل کا وجود نہ ہوتا. اسرائیل بنا سعودیہ کی وجہ سے. آج جتنی مصیبتیں مسلمانوں کو اٹھانی پڑ رہی ہیں یہ ہمارے اپنوں کی وجہ سے. تو یہ یاد رکھیے شروع سے بکتے رہے ہیں مسلمان, تو جو بکتا ہے بکتا رہے, ہم تو نہیں بکے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے, ہمیں وہ کریکٹر دکھانا ہے جو اسلام نے سکھایا ہے. امن, سلامتی, بھائی چارہ, محبت, پیار, اخوت, یہ چیزیں فتح مکہ ہمیں سکھا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں سکھا رہی ہے. صحابہ اکرام کا عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں تم تو آپس دیکھ رہو. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال لے کر گزرتا ہوں. رمضان آتا ہے تو ہم سب مل کر, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, ہم سب مل کر ایک بات کہتے ہیں یار دوسرے ملکوں میں دیکھو رمضان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, ہمارے ملک میں بڑھا دی جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے یہاں یہ ہو جاتا ہے. اپنے ملک کی ہم برائیاں کرتے, باقی کرتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم کرتے لیکن نہیں کرنی چاہیے. سیدھا میں ایک آدمی شاہ رحمۃ اللہ ایک جد کی نظر کی زمین پر ہوتی ہے, صرف فرق ہے جس کی نظر ہوتی ہے مردار کہاں پڑا ہے, میں وہاں اتروں اور کھاؤں, مرا ہوا کہاں پڑا ہے. اور بلبل کی نظر یہ ہوتی ہے پھول کہاں ہے, چمن کہاں ہے, چمنستان کہاں ہے, باغ کہاں ہے, ہریالی کہاں ہے, کھیت و کھلیان کہاں ہے. پرندے دو ہیں, بلبل کی نظر اچھائی پر ہے, اس کی نظر برائی پر ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہم چمنستان رسول کی بلبلیں ہیں, ہمیں گد نہیں بننا. یہ گدوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مسلمانوں میں برائیاں کرتے پھرتے ہیں, اپنے ہی ملک کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں, یہ گد کا کام ہوتا ہے. ہم بلبل ہیں مدینے کی, تو ہمیں کام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کا. حضور علیہ السلام نے جو اچھائیاں ہمیں سکھائی ہیں ہمیں ان کے گیت گانے چاہیے. ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, یہ نظر نہیں آتا کہ رمضان شریف میں کوئی بھوکا رہتا ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ روڈ روڈ پر جگہ جگہ پر کونے کونے پر دسترخوان بچھے ہوتے ہیں, یہ نظر نہیں آتا. یہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کر دی جاتی ہے, چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہے. یہ نظر نہیں آتا کہ وہ شخص جس کو سارے سال کھانے کو نہیں ملتا رمضان میں پاکستان میں اس کو وہ بھی مل رہا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے آپ لوگ, کتنے لوگ اپنی طرف سے دسترخوان بچھا دیتے, آؤ غریبوں سب مل کر کھاؤ. یہ نظر نہیں آتا ہمیں. ہم برائیوں کی طرف نظر رکھتے ہیں, اچھائیوں کی طرف نہیں. پاکستان میں مانا کہ بہت برائیاں ہیں لیکن اچھائیاں بھی تو کم نہیں ہیں. تو ہم کیوں جیت بن جائیں بھائی؟ ہم جیت نہیں بنتے.
ہم بلبلے بنیں گے. ہماری نظر صرف اچھائی پر ہوگی کہ ہاں پاکستان دیکھو تم سب نے مل کر چورو لٹیرو تم سب نے مل کر پاکستان کو کھوکھلا کر دیا، لیکن دیکھو میرے اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے پاکستان پھر اپنے قدموں پر کھڑا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا، لیکن پاکستان پھر جم کے کھڑا ہے. یہ کیا ہے؟ اچھائی پر نظر رکھو، یہاں اچھائیاں ہیں، یہاں خوبصورتیاں ہیں، یہاں لوگوں کے اندر ایمان ہے. ایک سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کے اندر اسلام صحیح معنی کے اندر صرف پاکستان اور ہندوستان کے اندر. ایک سروے کے مطابق آپ کو یہ رپورٹ دے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ سروے کر لیں جا کر، جیسا اسلام پاکستان اور ہندوستان میں پھلتا پھولتا ہے کہیں نہیں پھلتا پھولتا. کیونکہ ہندوستان بھی دارالسلام ہے، پاکستان بھی دارالسلام ہے. ہندوستان کفرستان نہیں ہے، دارالسلام ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. مانا کہ حکومت ہندوؤں کی ہے لیکن ہے دارالسلام. اور جیسا اسلام یہاں پھیل رہا ہے تو ایسا اسلام اللہ کے بندو جس اسلام کا سروے ہو رہا ہے کہ یہی پڑ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر سب کی نظریں کہاں پر، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کی نظریں کس پر جمی ہوئی ہیں؟ پاکستان پر. پاکستان میں کیوں جمی ہوئی ہے؟ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ تم تو کہتے ہو یہ دیوالیہ ہو رہا ہے، تم تو کہتے ہو یہ کھوکھلا ہو رہا ہے، تم تو کہتے ہو یہ برائیاں ہیں، تم تو کہتے ہو یہاں کرپشن ہے، تم تو کہتے ہو سب کچھ ہے، مانا ہے، لیکن تم سب باتیں تو ذکر کرتے ہو. یہ بتاؤ جب اتنی برائیاں اس کے اندر ہیں تو سارے اس کو چاہتے کیوں ہیں؟ سب کی نظریں اس پر کیوں جمی ہوئی ہیں؟ سب ایک چیز کی برائی کر رہے ہیں تو اس کو خریدنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو بھی تو سوچو. اسلام درس جو دیتا ہے وہ سکھاتا بھی ہے کہ لوگوں غور کرو. پاکستان کو تم اتنا برا، ساری دنیا میں مشہور ہے پاکستان دہشت گرد ہے، اور سارے پاکستان کو ہتھیانے میں لگے ہوئے. ارے بھائی دہشت گرد ہے تو جاؤ اس سے یہاں سے نکلو، چھوڑو اس کو، یہ تو خراب ملک ہے. پھر کیوں یہاں آتے چلے اتنی دور امریکہ سے پاکستان کی سرحد پہ آ کے بیٹھ گئے؟ شرم کرو. ایک تو کہتے ہو برا ہے، پھر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہو. کچھ تو چکر ہے، دال میں کوئی کالا تو ہے. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے سمجھو، اپنے دماغوں کو کھولو، مسلمانوں سوچو. ٹائم آگے نکل گیا، آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. لیکن بہرحال آخری درس یہ کہ فتح مکہ وہ پیغام ہمیں دے گیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بنے کے رہو، تم آپس میں اختلاف نہ کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو، تم اپنے ملک کی برائی مت کرو، تم اپنے مسلمانوں کی برائی مت کرو. ٹھیک ہے، اس میں عیب نہیں ہوتے بھائی. لوگ کہتے ہیں یورپ کے اندر عیب نہیں ہے، مانا کہ وہاں قانون ہے لیکن عیب آپ سے زیادہ ہے، برائیاں آپ سے زیادہ ہیں. قانون ہے، اس کا انکار نہیں ہے، قانون پر عمل ہے، لیکن آپ کا پاکستان کم نہیں ہے، آپ کے مسلمان کم نہیں ہیں. آپ کے مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کے لیے آپ خود سوچو، جو لوگ آپ کا خون چوس گئے، آپ کو لوٹ کے کھا گئے، آپ تب بھی ان کے لیے باہر نہیں نکلتے. سیدھی سی بات ہے. آپ کے اندر درد کتنا ہے، آپ کے اندر ایمان کتنا، دیکھو تو آپ کے اندر امن اور سلامتی کتنی بھری ہوئی ہے، پھر بھی آپ آواز نہیں اٹھاتے. آپ کو چوس لیا ہے، ہر طرح سے نچوڑ دیا آپ کو پکڑ کے، لیکن پھر بھی آپ نہیں بولتے. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے دل میں جو اسلام ہے، اسلام تو آپ کو سلامتی سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. ورنہ تو جس طرح نچوڑ دیا گیا اس طرح سارے کھڑے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن کھڑے نہیں ہوتے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام موجود ہے، امن ہے، سلامتی ہے. بہرحال فتح مکہ ہمیں جو پیغام دے گیا ہم اس کو بھولیں گے نہیں، ہم اس کو یاد رکھیں گے. اپنے ہر مسلمان بھائی سے صحیح العقیدہ مسلمان جتنے ہوں گے ہم ان سے پیار کریں گے، محبت کریں گے اور انہیں